بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناک ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ بات یوں ہے میرے دوستو، دنیا میں کچھ ایسے حکمران بھی آئے جنہوں نے اپنی انا اور خود پسندی کی بینٹ میں اپنا ملک پیش کیا اور اسے تباہی سے دوچار کیا۔ انہیں میں جرمنی کے بدترین آمر حکمران اور نازی پارٹی کے سربراہ ایڈولف ہٹلر بھی شامل ہیں۔ ایڈولف ہٹلر نے 1934 سے لے کر 1945 تک جرمنی پر حکومت کی اور اس نے جرمنی کو تباہی سے دوچار کیا۔ ہٹلر حد درجہ ضدی، تکبر اور خود پسند تھا، اور اسی ہٹلر کو یہ زعم تھا کہ وہ عقل کل ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم آپ کو ہٹلر کی بات نہیں سنانی، اس کے جانشین کی کہانی آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت ہٹلر کا جانشین یا ہٹلر کی دوسری شکل کا آج کل پاکستان میں عمران خان کا موازنہ کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان ہٹلر کے نقش قدم پر عمل پیرا ہیں، اور یوں بھی پاکستان میں ہر کوئی ایک دوسرے کو ہٹلر کا دیتا ہے، مگر ان کا کہنا ہے ہٹلر نے آئین کا خاتمہ کر کے خود کو مسلط کیا۔ جو کام نازی ہٹلر نے کیا، اس وقت وہی کام عمران خان کر رہا ہے، اور یوں تجزیہ نگاروں کی نظر میں عمران خان ہٹلر کے انتہائی اعلیٰ درجے کے ضدی اور خود سر ہیں، اور انہیں بھی ہٹلر کی طرح جھوٹوں پر جھوٹ عبور حاصل ہے۔ وہ جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے بہترین ماہر ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو بھی ان کے پاس وقت موجود ہوتا ہے، اس وقت کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو ماہر تصور کرتے ہیں، اور پھر ان کا قول ہے ایک جھوٹے بیانیے کو اتنی بار دہراؤ کہ وہ سچ لگنے لگتا ہے۔ کل ہی کی بات ہے، میری ایک بزرگ سے بات ہو رہی، اور وہ تو عمران خان سے بھی اوپر ہے۔ وہ کہتا ہے عمران خان اگر ہمیں خودکشی کی آفر کریں، ہم وہ بھی ہنستے ہنستے خودکشی کر لیں گے، چاہے اس نے خودکشی کی ہو یا نہ کی ہو۔ اور ساتھ ہی ان کو وہ محاورہ بھی یاد ہے، اگر مجھے IMF کے پاس جانا پڑے اس سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں۔ اور عمران خان کو یہ بھی زعم ہے کہ وہ عقل کل ہیں، ان کا کوئی متبادل نہیں، اور قائد اعظم محمد جناح کے بعد وہی قوم کے لیے اللہ کا تحفہ ہیں، اور دوسری کوئی چوائس نہیں، اور وہ خود کو پاکستانی عوام کا دیوتا، مسیحا اور نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ہٹلر کی طرح اپنے 3.5 سال کے دور حکومت میں مخالفین کو میر جعفر اور میر صادق کا لقب دیا، اور اس طرح انہیں اپنے مخالفین کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، انہیں اپنے بدترین انتقام کا نشانہ بنایا، میڈیا کا گلا گھونٹا، آزادی اظہار رائے کو دبایا،
خود کو بہادر لیڈر کے طور پر متعارف کرایا اور قوم کو اس کا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کا وعدہ دلایا۔ میرے عزیز دوستو، پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کا نعرہ بلند کیا اور وہ پاکستان کے مشہور و معروف بابا رحمتی کی دولت سے صادق اور امین کا لقب پایا۔ انہوں نے ملک سے کرپشن کا خاتمہ، اربوں کی لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کا وعدہ، ملک میں خوشحالی لانے کا وعدہ، ملک میں دودھ کی نہریں بہانے کا وعدہ، پاکستان کو بیرونی طاقتوں کی غلامی سے نجات دلانے اور تبدیلی کے نام پر نئے پاکستان کا خواب دکھا کر ہٹلر کی طرح قوم کو تباہی و بربادی سے دوچار کیا۔ عمران اپنے اس وقت آمرانہ نظریات کی تکمیل کے لیے کوئی قانونی یا غیر قانونی اور اخلاقی یا غیر اخلاقی قدم سے باز نہ آیا اور پاک عوام کو امریکہ اور مغربی سازش کا بیانیہ دے کر یہ اس نے منافقانہ رویہ پیدا کرنے کی کوشش کی کہ یہ ممالک پاکستان کے دشمن ہیں اور ان کی حکومت کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اصل وجہ یہ ہے عمران نے پاکستان کے معاشرہ اور سوسائٹی کو اتنا زہرآلود کر کے دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہاں تک ملکی سلامتی کے اداروں کو بھی نہ چھوڑا اور ان میں بھی اختلاف دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ میرے عزیز دوستو، جس طرح جرمنی کے مشہور و معروف ایڈولف ہٹلر نے جرمنی کو دوسری عالمی جنگ میں جھونک دیا اور ہمارے عمران نے معاشرے میں ایسا نفرت کا زہر گھول دیا جو کہ عوام کو ایک دوسرے سے دست و گریبان کر کے اندرونی خانہ جنگی کی طرف دھکیل دیا۔ اس کی زندہ مثال یہ میں دوں گا، چند ہفتے پہلے نور عالم اور پیپلز پارٹی کے 2-3 MNA چند صاحب ہوئے اور کھوکھر صاحب ہوئے۔ اس کے بعد اسلام آباد ایئرپورٹ پر خواجہ ظہار الحق کے جو M.q کے لیڈر ہیں ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا، اور پھر تازہ بات جو انہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے احاطہ میں کیا، یہ نہایت ہی ایک عامرانہ اور معاشرے میں اور شہریوں میں نفرت بھرنے کا کام جو عمران نے کیا، تاریخ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اور ایسا لگتا ہے کہ عمران نے ہٹلر کی طرح پاکستان میں بھی اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیلنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے تاکہ پاکستان میں خانہ جنگی شروع ہو۔ اس کے سراسر شیخ عبدالرشید فرزند راولپنڈی نے دعویٰ کیا تھا یہ نہ ہو ملک میں خانہ جنگی ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت پاکستان کا اخلاقیات تباہ کیا، پاکستان کا اخلاقی قدریں تباہ کی، ملکی معاشیت تباہ کی، خارجہ پالیسی تباہ کی اور ملک میں خانہ جنگی کروانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ میرے عزیز دوستو، نام نہاد مذہبی رہنما جو المشہور جنرل ضیاء الحق تھا، جو اس نے نفرت کے بیج بوئے، ہماری پاک فوج، دلیر فوج اب اپنی جانیں دے کر اور جانیں قربان کر کر اس فصل کو کاٹ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں یہ خطرہ لگتا ہے عمران کا بیانیہ
یہ نہ ہو اگلے 50 برس ہم عمران خان کے بیانیے کے عوض اپنی جانیں پاکستانی عوام کی جانیں قربان کرتے رہیں۔ اور عمران خان نے معاشرے میں جو نفرت کا بیج بویا، چاہے وہ ان پڑھ ہوں، چاہے تھوڑے پڑھے ہوں، چاہے فارن غیر ملک میں پڑھنے والے بزرگ ہوں، وہ بھی اس وقت عمران خان کی حمایت میں ایسی نفرت کا بیج بو رہے ہیں، چاہے وہ حسن نثار ہو، چاہے وہ ارشاد بٹی ہو، چاہے وہ ہارون رشید ہو۔ یہ اب وہ آہستہ آہستہ یہ پاکستان کی عوام کے دلوں میں، دماغوں میں نفرت کا بیج بو رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو تاریخ میں انہیں بھی ہٹلر سے 10 گنا سفاک عمر اور حکمرانوں میں شمار کیا جائے۔ میرے دوستو، یہ تھا آج ہمارے نزدیک آپ کے اوپر اتمام حجت کرنا۔ اللہ کے واسطے ابھی بھی بات آ جو اس خان صاحب کے بیانیے کی نفی کرتے ہوئے پاکستان کی ترقی میں حصہ لیتے ہوئے اور پاکستان کو فرقہ واردیت، جو سیاسی نفرت سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تھا ہمارا تازہ صورتحال کے اوپر ایک ہلکا سا تجزیہ۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کومنٹ سیکشن میں جاتے ہوئے اپنا زیادہ خیال کرتے ہوئے انوکھا ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں۔ جاتے جاتے میرے عزیز دوستو بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔